بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ امت کی ذمہ داریاں رکوع نمبر 1 آیات 1 تا 7 قرآن سے ہدایت پانے والوں کے اوصاف۔ اس رکوع میں قرآن حکیم کو طلبگاروں کے لیے ہدایت قرار دیا گیا اور ان خوش نصیبوں کے اوصاف بیان کیے گئے۔ اس کے بعد ان بد نصیبوں کا ذکر کیا گیا جو اپنے تکبر اور ہٹ درمی کی وجہ سے قرآن حکیم سے ہدایت حاصل کرنے سے محروم رہتے ہیں۔ گویا اس رکوع میں اہل حق اور اہل باطل کے کردار کو نمایاں کیا گیا۔ رکوع نمبر 2 آیات 8 تا 20 منافقانہ کردار کی وضاحت۔ دوسرے رکوع میں منافقین کا ذکر ہے۔ منافق وہ لوگ ہوتے ہیں جو حق کو قبول تو کر لیتے ہیں لیکن جب اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے کا وقت آتا ہے اور حق کے لیے مال و جان کی قربانی دینے کی دعوت دی جاتی ہے تو پیٹ پھیر لیتے ہیں۔ اللہ نے اس منافقانہ کردار کو بے نقاب کیا اور مثالوں کے ذریعے اس کردار کی بھرپور وضاحت فرما دی۔ رکوع نمبر 3 آیات 21 تا 29 قرآن حکیم کی عظمت اور دعوت۔ تیسرے رکوع میں قرآن حکیم کی عظمت اور نوع انسانی کے لیے اس کی دعوت کا بیان ہے۔ تمام انسانوں کو زندگی کے ہر گوشہ میں اللہ کی مکمل اطاعت کی دعوت دی گئی۔ قرآن حکیم کو اللہ کا بے نظیر کلام قرار دیا گیا اور اس حقیقت کا انکار کرنے والوں کو اس جیسے کلام کی محض ایک صورت مقابلہ میں لانے کا چیلنج دیا گیا۔ اسی رکوع میں اللہ نے آگاہ فرما دیا کہ بعض ایسے فاسق لوگ ہوتے ہیں جنہیں قرآن سے ہدایت نہیں بلکہ گمراہی ملتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ عہد کرنے کے بعد اسے پورا نہیں کرتے۔ جس چیز کے ساتھ اللہ نے تعلق قائم کرنے کا حکم دیا اس سے تعلق توڑ دیتے ہیں اور زمین میں اللہ کی نافرمانیاں کر کے فساد پھیلاتے ہیں۔ رکوع نمبر 4 آیات 30 تا 39 قرآن حکیم کا فلسفہ۔ چوتھے رکوع میں قرآن حکیم کا فلسفہ بیان کیا گیا ہے۔ فلسفہ کا موضوع ہوتا ہے کائنات، خالق اور انسان کے بارے میں سوالات کا جواب دینا۔ اس رکوع میں بتایا گیا کہ کائنات اللہ نے بنائی، انسان کو بھی اللہ نے پیدا فرمایا اور اسے اس کائنات میں خلافت کا منصب عطا کیا۔ تسخیر کائنات کے لیے اسے علم کی دولت سے سرفراز کیا اور تمام فرشتوں اور ابلیس نامی جن کو اس کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا حکم دیا۔ ابلیس نے ایسا کرنے سے انکار کیا۔ اللہ نے حضرت آدم کو آگاہ کیا کہ دنیا میں ابلیس اور ان کی نسل کو اللہ کی نافرمانی کی طرف راغب کرے گا۔ اس کے شر کے مقابلہ کے لیے اللہ ہدایت نازل فرماتا رہے گا۔ ہدایت پر عمل کرنے والے کامیاب اور اس سے رخ پھیرنے والے عذاب کا شکار ہوں گے۔ رکوع نمبر 5 آیات 40 تا 46 بنی اسرائیل کے لیے ہدایات۔ پانچویں رکوع سے سابقہ امت مسلمہ یعنی بنی اسرائیل سے خطاب کا آغاز ہوتا ہے۔ اس رکوع میں انہیں دی گئی ہدایات کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے۔ انہیں نصیحت کی گئی کہ قرآن مجید پر ایمان لاؤ، با جماعت نماز کا اہتمام کرو اور قول و فعل کے تضاد سے بچو۔ ایسا نہ ہو کہ تم لوگوں کو تو اچھی باتوں کی نصیحت کرو اور خود اپنے آپ کو بھول جاؤ۔ رکوع نمبر 6 آیات 47 تا 59 بنی اسرائیل پر انعامات اور ان کی ناشکری۔ چھٹے رکوع میں بنی اسرائیل پر اللہ کے انعامات کا ذکر اور ان کی ناشکری و نافرمانی کا بیان ہے۔ اللہ نے انہیں فرعون کے ظلم سے بچایا، ان پر صحرائے سینا میں بادلوں کا سایہ کیا اور من و سلوى کی صورت میں انتہائی عمدہ غذا انہیں عطا فرمائی۔ بنی اسرائیل نے ناشکری کرتے ہوئے بچڑے کی ایک مورت کو معبود بنا لیا اور حضرت موسیٰ سے اللہ کا دیدار کرانے کا مطالبہ کرنے لگے۔ سزا کے طور پر اللہ نے انہیں مختلف عذابوں سے دوچار رکھا۔ رکوع نمبر 7 آیات 60 تا 61 ناشکری کی سزا۔
ذلت و محتاجی۔ 7ویں رکوع میں بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے اس احسان کا ذکر ہے کہ ان کے 12 قبائل کے لیے صحرا میں ایک چٹان سے پانی کے 12 چشمے جاری کر دیے گئے۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے حضرت موسیٰ سے کہا کہ ہم من و سلوہ کھا کھا کر اکتا چکے ہیں، ہمیں تو ایسی غذائیں پسند ہیں جو زمین سے پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ نے نعمتوں کا نزول ختم کر دیا اور انہیں کہا کہ کھیتی باڑی کر کے زمین سے اپنی پسندیدہ غذا حاصل کر لو۔ وہ محنت و مشقت کے عادی نہ رہے تھے، لہذا شدید محتاجی، غذا کی قلت اور ذلت سے دوچار ہوئے۔ رکوع نمبر 8 آیات 62 تا 71۔ اللہ کی بے چون و چرا اطاعت کرو۔ 8ویں رکوع میں گائے کے حوالے سے ایک واقعہ کا بیان ہے۔ یہ واقعہ اتنا اہم ہے کہ اس پوری سورہ مبارک کا نام البقرہ گائے ہے۔ حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کو اللہ کا حکم سنایا کہ ایک گائے ذبح کرو، بجائے اس کے کہ وہ فوراً اللہ کے حکم پر عمل کرتے اور ایک گائے پکڑ کر ذبح کر دیتے۔ پوچھنے لگے کہ وہ گائے کیسی ہے، اس کا رنگ کیسا ہے، اس کی صفات کون کون سی ہیں۔ آخرکار ان کے لیے ایک ایسی گائے معین کر دی گئی جسے وہ مقدس سمجھتے تھے۔ اللہ کا حکم آئے تو فوراً تعمیل کرنی چاہیے۔ غیر ضروری سوالات کرنا اللہ کی نگاہ میں ناپسندیدہ عمل ہے۔ رکوع نمبر 9 آیات 72 تا 82۔ بنی اسرائیل کے عوام اور علماء کا حال۔ 9ویں رکوع میں بنی اسرائیل کے عوام کے بارے میں آگاہ کیا گیا کہ وہ شریعت کا علم رکھتے ہی نہیں، اپنی خواہشات کی پیروی کو شریعت پر ترجیح دیتے ہیں۔ اکثر علماء جانتے بوجھتے شریعت کے خلاف فتویٰ دے کر دنیا کماتے ہیں۔ ان کے لیے روز قیامت دگنا عذاب ہوگا۔ دنیا کمانے کی بنا پر اور اس گمراہی کے سبب سے جو غلط فتویٰ کی وجہ سے پھیلی، ان کا خوش کن عقیدہ ہے کہ ہم اللہ کے لاڈلے ہیں اور دوزخ میں نہیں ڈالے جائیں گے۔ اللہ کا ضابطہ تو یہ ہے کہ جس نے جان بوجھ کر ایک گناہ کیا اور وہ اس گناہ کو اپنے لیے جائز سمجھنے لگا تو وہ جہنمی ہے اور جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ ہاں، جو لوگ ایمان لائے اور اچھے اعمال کرتے رہے وہ جنت کی دائمی نعمتیں حاصل کریں گے۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔